بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عرفہ کا دن، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کتنی فضیلت ہے؟ اسلام میں جن دنوں کو بہت زیادہ مقام اور فضیلت حاصل ہے ان میں سے ایک عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحج کا دن۔ اس دن کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن میں کئی ایک اعمال ہیں، ان میں سے اہم ترین عمل کہ جو واجب حج ہے اس کا آغاز، اس کا پہلا واجب وہ عرفہ کے دن اور مقام عرفات سے شروع ہوتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد جو حج بیت اللہ ہے، کوئی اپنی حج کر رہا ہے، کوئی کسی کی نیابت کر رہا ہے، جو بھی حج ہے، جتنی اقسام بھی ہیں حج کی، تو اس کا پہلا جو واجب ہے وہ عرفہ کے دن ہے اور مقام عرفات سے شروع ہوتا ہے۔ مقام عرفات میں قیام کرنا ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، زوال سے لے کر مغرب تک۔ البتہ بعض حالات میں جائز ہوتا ہے کہ کچھ اعمال پہلے انجام دے لے، احرام باندھنے کے بعد اور مقام عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے بعض حالات میں جائز ہوتا ہے کہ طواف وغیرہ پہلے کر لے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس دن کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ روایات سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مقام عرفات کی وجہ سے اس کو عرفہ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ 9 ذی الحج کے دن حجاج کرام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس دن عرفات کے مقام پہ جمع ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اس دن کا نام روز عرفہ پڑ گیا ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن حجاج کرام مقام عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفات کو عرفات کیوں کہا گیا؟ اس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حج کا طریقہ کار سکھانے کے لیے ترویہ کے دن، یعنی 8 ذی الحج کو، اور کہا کہ یا ابراہیم ارتوی من الماء لک ولأہلک ولم یکن بین مکہ و عرفات ماء، کہ پانی لے لو اپنے لیے اور اپنے اہل کے لیے، چونکہ مکہ اور عرفات کے میدان میں ان کے درمیان پانی نہیں تھا۔ یہ 20 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کلومیٹر بنتے ہیں، البتہ اب تو چونکہ مکہ پھیل چکا ہے، اس ٹائم جو مکہ تھا وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ بنتے تھے اس کے اور عرفات کے درمیان، تو پانی نہیں تھا، تو کہا ارتوی من الماء، پانی لے لے، تو اس وجہ سے یوم ترویہ پڑ گیا 8 کا دن۔ ثم مضى به الى الموقف، پھر وقوف، مقام وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ عرفات کی طرف جناب جبرائیل لے گئے۔ فقال له اعترف واعرف مناسکک، یہاں اعتراف کرو، یعنی اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کا اعتراف کرو اور اپنے مناسک کو پہچانو۔ اعرف مناسکک، حج کے جو مناسک ہیں ان کو جان لو، سیکھو۔ اس وجہ سے سمیت عرفہ، اس جگہ کو عرفات کہا گیا ہے، اور پھر اس مناسبت سے اس دن کو عرفہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ہے وجہ تسمیہ اس دن کی۔ اس دن کی کتنی فضیلت ہے؟ قرآن میں 2 آیتیں ہیں جن کی تفسیر اس دن سے کی گئی ہے۔ مثلا ان میں سے قرآن مجید میں سورہ بروج میں اس کے شروع میں جو ہے 4 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اگرچہ ان الفاظ کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں، روایات بھی مختلف ہیں، لیکن
انہی اقوال میں سے، انہی روایت میں سے ایک یہ ہے کہ یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ صحیح سند روایت میں یہ وارد ہوا ہے کہ یہ جو مشہود ہے یہ عرفہ کا دن ہے۔ تو یہ وہ دن ہے گویا کہ اللہ نے جس دن کی قرآن میں قسم اٹھائی ہے اس روایت کے مطابق۔ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا ان آیات کے بارے میں، تو فرمایا الشاہد یوم الجمعہ، جو ان آیات میں شاہد کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود جو ہے یہ عرفہ کا دن ہے، اور موعود یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یہ قیامت کا دن ہے۔ تو اس کو پھر کیوں یوم مشہود کہا گیا ہے؟ مشہود ہوتا ہے جس پر گواہی دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے اس کو مشہود کہا گیا ہے کہ اس دن گواہ قائم کیے جاتے ہیں لوگوں پر کہ مثلا کس بندے نے کیا کام کیا ہے، کون عرفات میں حاضر ہوا ہے، کون عرفات میں نہیں آیا، عرفہ کا دن اس نے کیسے گزارا، اس پر گواہ قائم کیے جاتے ہیں لوگوں کے اعمال پر، تو اس لیے اس دن کا نام یوم مشہود پڑا۔ اور دوسرا جو ہے قرآن میں ہے الحج الاکبر، اس کی تفسیر میں بھی امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ قرآن میں حج اکبر سے مراد کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ عرفہ جو ہے یعنی مقام عرفات میں حاضر ہونا یہ حج اکبر ہے، یعنی حج کو حج اکبر جو بناتا ہے وہ مقام عرفات میں عرفہ کے دن حاضر ہونا ہے۔ تو اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں کہ یہ ایک انتہائی فضیلت رکھنے والا دن ہے، بلکہ اس کو بھی عید کا دن شمار کیا گیا ہے۔ اس دن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ عرفہ کے دن جتنے اعمال ہیں وہ سیکنڈ ٹائم شروع ہوتے ہیں، جیسا کہ آگے تفصیل سے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چاہے وہ حاجی صاحبان ہوں جو وہاں مقام عرفات میں پہنچتے ہیں، ان کا بھی مقام شروع ہوتا ہے عرفہ کے دن زوال کے بعد سے، ان کا جو وقوف ہے وہاں، جو دعائیں پڑھنا مستحب ہے، یا دنیا کے کسی اور کونے میں بندہ ہو تو وہاں بھی اعمال جو ہے عصر کے وقت یعنی ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں انتظار کی جاتی ہے کہ زوال ہو جائے تب اس دن کے اعمال شروع ہوں؟ یہی سوال ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں کے گروہ نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی سوال کیا، یعنی چند ایک مسائل پوچھے جن میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اخبرنی لأی شیء امر اللہ بالوقوف بعرفات بعد العصر، عصر کے بعد کیوں ہے یہ حکم عرفات میں ٹھہرنے کا؟ تو اللہ کے رسول نے جو روایت میں اس کی وجہ بیان فرمائی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جب اتارا تھا وہاں سے جنت سے زمین کی طرف، تو زوال کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام نے توبہ کرنا شروع کی، اور یہ عصر کا ٹائم تھا جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو پروردگار کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ وہ پھر اسی وقت چاہتا ہے کہ لوگ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہ اسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دعا کریں اور استغفار کریں، خود طلب کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے اس ٹائم مجھ سے مانگیں تو میں عطا کروں گا۔ مہم ترین جو عمل ہے، اگر اعمال کے حوالے سے بات کی جائے عرفہ کی، تو اس کا مہم ترین عمل
دعا ہے۔ ایک سے زیادہ روایت میں معصوم سے ہے انہ یوم دعاء و مسئلہ، یہ دن اور کاروبار کا دن نہیں ہے، یہ دن فارغ رہنے کا دن نہیں ہے، یہ دن نکمے گپ شپ میں بیٹھ کر گزارنے کا دن نہیں ہے، یہ دن دعا اور مسئلہ کا دن ہے۔ یعنی اللہ نے سال میں یہ دن ایسا بنایا ہے جس کو اللہ نے مانگنے کے لیے بنایا ہے، اپنے آپ سے دعا کے لیے بنایا ہے۔ تو اصلا اس دن کا ٹائٹل اور عنوان یہ ہے کہ انہ یوم دعا، دعا کا دن ہے۔ یہ تعبیر نہیں دیکھی کسی اور دن کے لیے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا کہ جو عرفہ کے دن وارد ہوئی ہے، بہت عظیم ترین دعا ہے، جسے دعا امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دعا امام علیہ السلام نے مقام عرفات میں ہی پڑھی تھی۔ پہلے جب حج پہ آیا کرتے تھے تو کسی موقع پہ یہ دعا پڑھی تھی۔ دعا کافی لمبی ہے لیکن معرفت، عقائد، اخلاقیات سے بھری ہوئی دعا ہے۔ اس کو علماء اور مومنین بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں عرفات میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ادھر کربلا میں، نجف میں، مختلف مقامات پر بہت عظیم کلمات ہیں۔ محروم ہے وہ بندہ جو عرفہ کا دن گزر جائے اور دعائے عرفات امام حسین علیہ السلام، دعائے عرفہ نہ پڑھ سکے۔ جو دل سے، توجہ سے، عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس کے ایسے عظیم کلمات ہیں اس دعا کے، اتنی معرفت ہے اس دعا میں کہ اس کے معنی اور مضامین ہیں وہ اس دعا کے بارے میں سند کی بحث کرنے سے مستغنی کرتے ہیں، کہ ضرورت نہیں ہے کہ سند سے بحث کی جائے، کیونکہ ایسے کلمات اور دعا معصوم کے علاوہ کسی سے صادر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، یہ عرفہ کی دعاؤں میں وارد ہوا ہے، الا اعلمک دعا یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی میں دعا تعلیم نہ کروں، وہو دعاء من کان قبلی من الانبیاء، یہ وہی دعا ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء بھی مانگا کرتے تھے۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں آیا اللہ کے رسول؟ تعلیم فرمائے تو فرمایا، یہ کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے، حمد اور تعریف اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وہو حی، وہ حی ہے، لا یموت، جس کو موت نہیں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لک الحمد انت کما تقول وخیر ما یقول القائلون، تو ایسا ہی ہے جیسے تو خود اپنی وصف اور ثنا بیان کرتا ہے، اور جو کہنے والے آپ کے بارے میں کہتے ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے، خیر ما یقول القائلون۔ اللہم لک صلاتی و دینی و محیای و مماتی، پروردگار تیرے لیے ہی میری نماز ہے، میرا دین ہے، میری زندگی ہے، میری موت ہے، وَلَكَ تُرَاثِي وَبِكَ حَوْلِي وَمِنْكَ قُوَّتِي، اللہم انی اعوذ بک من الفقر ومن وسواس الصدر ومن شتات الامر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر۔ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں غربت سے، سینے کے وسوسوں سے، امور کے بکھرنے سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما یأتی بہ الریاح واعوذ بک من شر ما یأتی بہ الریاح واسألک خیر اللیل و خیر النہار۔ پروردگار، ہوائیں جو خیر لے کر کے آتی ہیں میں وہ آپ سے مانگتا ہوں، جو شر لے کر کے آتی ہیں میں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
اے پروردگار تو اس سے رات کی بھی اور دن کی بھی خیر کا طلبگار ہوں۔ بہت ساری دعائیں ہیں۔ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دعا کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اس دن میں کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یوم دعا کا دن ہے، کسی اور کام میں مصروف نہ رہے۔ بعض روایات سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا ہے نا، کوئی قریبی آدمی فوت ہو گیا ہے، تو بھی کچھ دیر کے لیے اس کو ذہن سے نکال دے، دعا کو ٹائم دے۔ بعد میں بے شک اس کے لیے غم کر لے، رو لے، لیکن اس دن دعا کے لیے فارغ ہو جائے۔ چونکہ ایک روایت میں ہے کہ ابھی یحییٰ زکریا کہتے ہیں کہ میں نے عبد صالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مراد ہیں، ان سے پوچھا ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو واقف بالموقف، یعنی عرفات میں موجود تھا، تو اس کو اس کے باپ یا بھائی کی موت کی خبر آئی، ابھی تک اس نے کوئی دعا وغیرہ نہیں کی تھی اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، تو خبر بہت بھاری تھی، جس کی وجہ سے وہ دعا میں مصروف ہونے کی بجائے رونے اور گریہ کرنے میں، یعنی اپنے اس میت پر جس کی موت کی خبر سنی، اس عزیز کی جدائی پر روتا رہا۔ تو امام نے فرمایا لا اری علیہ شیئا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قد اساء، اچھا بھی نہیں کیا ہے، استغفار کر لے۔ اما لو صبر، اگر کاش وہ صبر کر لیتا، واحتسب، اور اللہ کے لیے اس کو یعنی صبر کر لیتا اور اس کو ثواب کے امید سے یعنی مقام عرفات میں دعا ذکر وغیرہ میں مصروف رہتا، لأفاض من الموقف بحسنات اہل الموقف جمیعا، تو وہ جب عرفات سے جاتا تو جتنے عرفات میں قیام کرنے والے تھے ان سب کا ثواب لے کر کے جاتا، جبکہ اس کے اپنے ثواب میں بھی کسی قسم کی کمی نہ ہوتی۔ تو اتنا عظیم دن ہے کہ جس دن کے بارے میں یہ ہے کہ روز دعا ہے۔ اسی طرح اس دن کے خصوصیت ہے دعا کی اس دن میں کہ 9 دن جو ہے ذی الحج کے 9 دن عید کے علاوہ روزہ رکھنا مستحب ہے، بہت ثواب ہے روزے کا، لیکن روایت میں وارد ہوا ہے اگر روزہ دعا سے کمزور کر رہا ہو عرفہ کا دن تو اس دن روزہ چھوڑ دیں، یعنی روزے کو چھوڑنے کا باقاعدہ حکم ہے تاکہ دعا میں کمزوری نہ آئے۔ تو دیکھیں اس دن دعا کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح آج کے دن کی جو خصوصیت ہے عرفہ کے دن کی دعا کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آج کے دن صرف اللہ سے مانگے، چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو تو صرف اللہ سے مانگے، آج کے دن کسی سے کچھ نہ مانگے، چاہے اس سے کچھ لینا تھا آج نہ مانگے اس سے، یعنی اتنا خاص دن ہے اللہ سے دعا کا کہ آج مانگنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، چاہے کسی سے کچھ لینا تھا آج نہ مانگے، صبر کر لے، آج مانگنا اور سوال کرنا اللہ کے ساتھ خاص کر لے۔ روایت میں ہے کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کو یہ کہتے سنا گیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے جو دوسرے لوگوں سے مانگ رہا ہے تو امام کو یہ کہتے سنا گیا کہ اس آدمی سے کہا ویحک، حالانکہ سائل کو کبھی اس طرح نہیں منع کرتے تھے، لیکن عرفہ کے دن جب دیکھا کہ مانگ رہا ہے تو امام نے ڈانٹ دیا، روک لیا، اغیر اللہ تسأل فی ھذا الیوم، آج کے دن بھی وہ تم اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ رہے ہو، انہ لا یرجى لما فی بطون الحبال فی ھذا الیوم ان یکون سعیدا، آج کا دن تو اتنا بابرکت دن ہے اور اللہ کی اتنی عطا اور فیض عام ہے کہ امید ہے کہ آج وہ بچے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، ماؤں کے شکم میں ہیں، وہ بچے بھی آج اللہ کی عطا اور فضل ان کو بھی پہنچ جائے اور وہ بھی خوش قسمت ہو جائیں اللہ کی عطا سے۔ تو عرفہ کے دن دعا کی
بہت خصوصیت ہے جو کسی دن بھی شاید نہیں ملتی روایات اس طرح کی. کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. انشاءاللہ کچھ اگلے لیکچر میں عرض کرتا ہوں کہ آج کے دن دعا کے حوالے سے کیا کیا خصوصیات وارد ہوئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین.